سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور ایک نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ عمرو درویش نے اسحاق سے کہا، فوراً نکلو۔ باہر 4 گھوڑے عمرو درویش کے کھڑے تھے اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے۔ رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑ نہ لگائی۔ مشی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھڑ سوار جاتے دیکھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکا۔ نائب سالار نے اس برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ خون بہہ بہہ کر ہر طرف پھیل گیا تھا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا۔ ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں یا بدمست مشی کو پکار رہا تھا۔ نائب سالار نے اسے بتایا اور اٹھایا۔ مشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا، اس وقت عمرو درویش، اسحاق، 2 چھاپا مار اور مشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے۔ تعاقب بیکار تھا۔ صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمرو درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان ان کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ اسحاق اور عمرو درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے، لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا پھرایا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شوبدہ بازیاں دیکھی انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ البتہ فوری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپا مار اس علاقے میں بلا لیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شب خون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں۔ اس طرح عمرو درویش، علی بن سفیان اور اس کے چھاپا ماروں نے وہ مارکا جیت لیا جو کمانڈروں، بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجھل ہو کر لڑا گیا تھا۔ یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی۔ ان کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ مارکا جیت لیا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امراء، گمگشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے چند ایک مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہے تھے جو ایک اہم شہر اور ملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش کر اٹھے تھے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بگھر گئیں۔ سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ ان کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ انہوں نے اپنی برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپا مار دونوں پہلوؤں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا، رسد اور خوراک بھی کم تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوؤں پر سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شب خون مارے اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان شروع کر دیے، حلب والو ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھے۔ انہیں اطلاعیں مل رہی تھیں کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے۔ اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے۔ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا، مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد میری روح بھی بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی۔ انہوں نے 2 گھوڑا سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے 2 کماندار تھے۔
قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کمانڈر نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا، حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ 2 ایلچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا، الملک الصالح سے کہنا، صلاح الدین ایوبی نے جب جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔ آج خدائے عز و جل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح 2 پتھروں کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دشمن تم نہیں، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اسے کہنا میں نے تمہیں معاف کیا، دعا کر کے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی۔ الملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مزاحمت نہ کرے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ الملک الصالح اپنی فوج نکال کر لے گیا۔ سیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا تھا اور گمگشتگین نے اپنے قلعے ہرن میں جانے کی بجائے حلب کا رخ کر لیا۔ سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گئے اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کیمپ بنا لیا۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد ان کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھے، کیونکہ یہ پیغام ان کے لیے نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔ الملک الصالح نے سیف الدین کو لکھا تھا، آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی ہے۔ بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میری فوج ان کی فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میرے سپاہی تھکے ہوئے، ٹرے ہوئے اور زخمی تھے۔ میرے سالاروں نے مجھے مشورہ دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چنگل سے نکالا جائے۔ میں نے بھی یہی بہتر جانا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام دے دیا جائے۔ محترم غازی سیف الدین، آپ مطمئن رہیں، میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کی ہے، ورنہ میرے پاس آج بھی ایک سپاہی نہ ہوتا۔ میں اب حلب میں اپنی فوج کی تنظیمیں نو کرا رہا ہوں، نئی بھرتی شروع کرا دی ہے۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ اس کی فوج حلب میں آ جائے گی تو ہماری فوج مزاحمت نہیں کرے گی، لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مزاحمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ اپنی فوج کو اثر نو تیار کر دیں، ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ مورخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک الصالح نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا تھا، اور اس پر بھی کہ الملک الصالح نے سیف الدین کے خط کے جواب میں جو جواب لکھا تھا وہ غلطی سے سلطان ایوبی کو مل گیا تھا۔ قاصد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پیغام نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے کئی گھنٹے کسی کے ساتھ بات بھی نہ کی، خیمے میں اکیلے ٹہلتے رہے۔ انہیں یہ خوشی ضرور تھی کہ انہیں دشمن کے عزائم کا علم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک اور خونریز جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بادشاہ ایک جھونپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ اپریل 1175 عیسوی اور 11 رمضان المبارک 570 ہجری کا ہے، جب 3 مسلمان حکمران نور الدین زنگی کا بیٹا الملک الصالح، گمگشتگین اور سیف الدین غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کی پشت پناہی صلیبی کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں گھوڑے، اونٹ، آتش گیر سیال کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا۔ صلیبیوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں۔ اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ قائم کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی 2-3 کمزوریاں بھانپ لی تھیں۔ یہ تھی اقتدار کی ہوس، زر، زن اور عیش پرستی۔ صلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحے، فوج کی افراد اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے سے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مذہب کوئی درخت نہیں جسے جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے انبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مذہب عقائد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن و دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں۔ انسانوں کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے۔ کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہنوں اور دلوں میں تعیش پسندی اور لذت پرستی ڈال دی جائے۔ عقائد اور نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا۔ سرزمین عرب اور مصر میں لا کر بچھایا تو مسلمان امراء اس میں آنے لگے۔
ملت اسلامیہ کی یہ بدبختی ہے کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقیدے قربان کر دیا کرتا ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمان حکمران اور امراء کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے۔ متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا، لیکن ریاستوں کے امراء کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے۔ زنگی اور ایوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ 1174-75 عیسوی میں سلطان ایوبی اور فلسطین کے درمیان کلمہ گو بھائی حائل ہو گئے تھے۔ صلیبی دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست بے شکست دیتے چلے آ رہے تھے، مگر صلیبیوں نے مسلمان امراء کو ہی ان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا بے حد تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا الملک الصالح اسماعیل اس وقت ان کی وفات کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو اپریل 1175 عیسوی میں ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا، الملک الصالح کا اتحادی سیف الدین غازی تھا۔ ان کا تیسرا اتحادی گمگشتگین تھا۔ آپ کو ہم اس مارکے کی تفصیل سنا چکے ہیں جس میں سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ تینوں اپنی فوج کے مرکز یعنی ہیڈ کوارٹر کے خیمے ساز و سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کے جو جنگی قیدی سلطان ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی قوم پرستی اور کشادہ ظرفی تھی جو انہیں مہنگی پڑی۔ یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکھری ہوئی فوجیں منظم کر لی گئیں۔ یہ تو چند دن بعد کی بات ہے۔ میدان جنگ سے الملک الصالح، سیف الدین غازی اور گمگشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ گمگشتگین ہرن کا قلعہ دار تھا جو بغداد کی خلافت کے تحت تھا، لیکن جنگ سے پہلے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بھاگا تو ہرن جانے کے بجائے حلب چلا گیا، جسے الملک الصالح نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس خوف سے ہرن نہیں گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تعاقب میں آ کر اسے پکڑ لیں گے۔ سیف الدین ایک اور شہر موصل اور اس کے مسافات کا حکمران امیر تھا۔ وہ حکمران ہی نہیں سالار بھی تھا۔ میدان جنگ کے داؤ پیچ سے واقف تھا، جنگجو تھا، مگر اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا جو مومن کی تلوار بھی ہوتا ہے اور ڈھال بھی۔ وہ میدان جنگ میں بھی حرم کی چیدہ لڑکیوں اور ناچنے والیوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ شراب کے مٹکوں کے علاوہ خوبصورت پرندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ عیش و عشرت کا یہ سارا سامان وہاں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والوں میں اس کا نائب سالار اور اس کا ایک کماندار بھی تھا۔ اسے موصل جانا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے چھاپا مار دشمن کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دشمن کی بکھری ہوئی فوج کے لیے پسپائی محال کر دی تھی۔ سیف الدین اور اس کے دو ساتھیوں نے شاید چھاپا ماروں کی کوئی پارٹی دیکھ لی تھی، جس سے بچنے کے لیے وہ موصل کے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ علاقہ اس دور میں عجیب تھا، ریگستان بھی تھا، چٹانی بھی اور کہیں سرسبز بھی۔ وہاں انہیں چھپنے کی جگہیں ملتی رہیں۔ وہ موصل سے تھوڑی ہی دور تھے، رات گہری ہو گئی تھی۔ انہیں چاندنی رات میں کچھ مکان نظر آئے۔ سیف الدین نے پہلے ہی مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ اس کے سامنے 3 گھڑ سوار کھڑے تھے جو اس قدر بری طرح ہانپ رہے تھے کہ بوڑھے نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے تم بھی موصل کی فوج کے سپاہی ہو اور بھاگ کے آئے ہو۔ میں 2 دنوں سے سپاہیوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ پانی پینے کے لیے رکتے ہیں اور موصل کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے موصل کتنی دور ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اگر تمہارے گھوڑوں میں دم ہے تو سحری تک پہنچ سکتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ یہ گاؤں موصل کا ہی ہے۔ اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو کیا ہم رات تمہارے ہاں گزار سکتے ہیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ جگہ دل میں ہوا کرتی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھوڑوں سے اترو اور اندر چلو۔ ایک کمرے میں وہ 3 مشعلوں کی روشنی میں بیٹھے تو بوڑھے نے ان کے لباس غور سے دیکھے۔ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ سیف الدین نے مسکرا کر پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم سپاہی نہیں ہو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارا رتبہ سالاری تک ہو سکتا ہے۔ یہ والی موصل سیف الدین غازی ہیں، نائب سالار نے کہا۔ تم نے کسی معمولی آدمی کو پناہ نہیں دی، تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میں نائب سالار ہوں اور یہ کماندار ہیں۔ ایک بات غور سے سن لو میرے بزرگ، سیف الدین نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہمیں تمہارے گھر زیادہ دن رکنا پڑے۔ ہم دن کے وقت باہر نہیں نکلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تم نے یہ راز چھپائے رکھا تو انعام ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ میں نے والی موصل کو پناہ نہیں دی، بوڑھے نے کہا۔ اب بھولے بھٹکے مصیبت کے مارے میرے ہاں ہیں، جتنے دن رہیں گے خدمت کروں گا۔ اگر آپ چھپ کر رہنے کے خواہش مند ہیں تو چھپائے رکھوں گا، اور مجھے آپ کے ساتھ اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی فوج میں سپاہی ہے۔
ہم اسے ترقی دیں گے۔ نائب سالار نے کہا، اگر آپ اسے فوج سے سبکدوش کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں، سیف الدین نے کہا، ہم اسے فوج سے سبکدوش کر دیں گے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ میں نے اس کی زندگی کی آرزو کبھی نہیں کی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اسے اپنی قوم کی فوج میں بھیج کر خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ میں بھی سپاہی تھا۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اللہ آپ کے والد مرحوم قطب الدین کو جنت عطا فرمائے۔ میں ان کے دور میں سپاہی تھا۔ ہم نے کفار کے خلاف مار کے لڑے ہیں، مگر میرے بیٹے کو اب اپنے بھائیوں کے خلاف لڑانے لگے ہیں۔ میں اس کی شہادت کا آرزو مند تھا، موت کا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نام کا مسلمان ہے، سیف الدین نے کہا۔ اس کے خلاف جنگ جائز نہیں بلکہ فرض ہے۔ محترم بزرگ، نائب سالار نے کہا، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے۔ میرے بیٹو، بوڑھے نے کہا، عبرت حاصل کرو۔ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے۔ میرا باپ 90 برس کی عمر میں مرا تھا اور اس کا باپ 50 برس کی عمر میں میدان جنگ میں شہید ہوا تھا۔ دادا نے اپنے وقتوں کے قصے کہانیاں میرے باپ کو سنائے تھے۔ میرے باپ نے وہ میرے سینے میں ڈال دیے تھے۔ اس طرح میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بادشاہی کی ہوس نے جسے بھی بھائی سے لڑایا ہے وہ ایک نہ ایک دن بھاگ کر کسی غریب کے جھونپڑے میں جا چھپا۔ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ تمہاری 3 فوجوں کو صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے پسپا کیا ہے، اور جس حالت میں پسپا کیا ہے وہ 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ 10 فوجیں ہوتی تو بھی اسی طرح بھاگتی۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں۔ ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں، وہ چھپتے نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو، سیف الدین نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصے کی جھلک تھی۔ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا حامی ہوں، بوڑھے نے کہا۔ میں اسلام کا حامی ہوں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے دشمن کو دوست سمجھا اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ آپ کے مذہب کا دشمن ہے۔ آپ کی شکست کا سبب یہی ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج یہاں اچانک آ گئی تو میں آپ کو چھپائے رکھوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بھی کھانا تھا۔ سیف الدین کی نظریں لڑکی پر جم گئیں۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو سیف الدین نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چھوٹی میری بیٹی ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور بڑی میری بہو، میرے اس بیٹے کی بیوی جو آپ کی فوج میں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہو بیوہ ہو گئی ہے۔ اگر تمہارا بیٹا مارا گیا ہے تو میں تمہیں بے انداز رقم دوں گا، سیف الدین نے کہا، اور اپنی بیٹی کے متعلق تمہیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی جھونپڑے میں کسی سپاہی کی دلہن بن کر نہیں جائے گی۔ ہم نے اسے اپنی زوجیت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے نہ اپنا بیٹا بیچا ہے نہ بیٹی کو بیچوں گا، بوڑھے نے کہا۔ جھونپڑے میں پل کر جوان ہونے والی بیٹی کسی سپاہی کے جھونپڑے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لالچ نہ دیں۔ آپ میرے مہمان ہیں، میزبانی کا ہر فرض ادا کروں گا۔ تم سو جاؤ، سیف الدین نے بوڑھے سے کہا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے اور خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں تم جیسے صاف گو اور بااصول بزرگ موجود ہیں۔ بوڑھا چلا گیا تو سیف الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قسم کے انسان دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھا موتی ہے، نائب سالار نے کہا۔ حالات ذرا بہتر ہو لیں تو یہ موتی اپنی جھولی میں ہوگا، سیف الدین نے مسکرا کر کہا۔ پھر چونک کر اپنے نائب سالار سے کہنے لگا، تم موصل کی خبر لو، فوج کو یکجا کرو، صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں بھانپو اور مجھے بہت جلدی بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا کچھ دیر رکا رہوں۔ اور تم، اس نے کماندار سے کہا، حلب والوں کو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، خود جاؤ یا کسی کو بھیجو۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، ایک کچے سے مکان کے فرش پر سو گیا۔ اسے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا رہا، رکتا رہا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।